امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا اے اویس میں نے تیرے بارے میں اپنے باپ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے تیرا ذکر کیا، آقا مدنی نے تیرے بارے میں بتایا اس شخص کی کتنی بڑی شان ہوگی، اس کا مقام کتنا بڑا ہے، اس کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس کی شان کتنی بڑی ہے، جسے نبیوں کا نبی امام الانبیاء یاد فرمائے، آقا مدنی جس کا ذکر فرمائے، تاجدار مدینہ جس کا نام لے کر مخاطب فرمائے، ابو بکر کے سامنے جس کا ذکر فرمائے، فاروق اعظم کے سامنے جس کا ذکر فرمائے، حضرت عثمان ذی النورین کے سامنے ذکر فرمائے، سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے ذکر ہو، اصحاب پیغمبر کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہو، وہ کتنے اونچے درجے کا انسان ہے، اس کا مقدر کتنا بڑا ہے، اس کا نصیب کتنا بڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا اے اویس تیرے بارے میں نے اپنے آقا سے سنا، اپنے پیغمبر سے تیرے بارے میں سنا، اپنے نبی سے میں نے تیرے بارے میں سنا، میرے آقا نے فرمایا یمن کے قافلے میں ایک اویس بن عامر تمہارے پاس آئے گا، میرے آقا نے تیری علامت بھی بتائی، میرے آقا نے فرمایا اس کے جسم کے اوپر برس کے نشان ہوگے، سارے نشانات ختم ہو چکے ہوگے، ایک سکے کے برابر نشان باقی رہ گیا ہوگا۔ فرمایا اویس تیرے بارے میں بتایا، میرے آقا نے فرمایا اس کی والدہ بھی حیات ہے، اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرنے والا ہے۔ فرمایا اویس پھر تیرے بارے میں میرے آقا نے سب سے بڑی بات یہ فرمائی، میرے نبی نے فرمایا اگر اویس اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دے گا، اگر اویس کسی معاملے میں قسم کھا لے گا اللہ اس کی مدد و نصرت فرمائے گا، اس کی قسم کو پورا کروائے گا، اس کی قسم کی تکمیل کروائے گا۔ فرمایا اویس میں نے تیرے بارے میں سنا، پھر میرے آقا نے مجھے فرمایا، میرے پیغمبر نے مجھے فرمایا عمر اگر اویس سے تیری ملاقات ہو جائے، اویس سے اپنی مغفرت کی دعا کرا لینا، اپنی نجات کی دعا کرا لینا۔ فاروق اعظم کو دعا کی کیا ضرورت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، میرے آقا نے دعاؤں کے اندر مانگا ہے، کتنے بڑے درجے کا صحابی ہے جس کے بارے میں فرمایا اور لوگوں تم سب کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں فرمایا جس راستے پہ میرا فاروق چلتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کے راستہ دوسرا بدل لیا کرتا ہے۔ فرمایا فاروق اعظم کی شان یہ ہے، یہ بولتا زمین پہ ہے، رب العالمین عرش پہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی بات کو پسند کرتا ہے۔ اتنے بڑے درجے کا صحابی جسے میرے آقا نے اپنا وزیر قرار دیا، فرمایا یہ میرا وزیر ہے، جس کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا، فاروق اعظم نبی بن جاتا یا پیغمبر بن جاتا، لیکن اللہ کا آخری نبی ہو، میں اللہ کا آخری رسول ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ فاروق اعظم جس کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اس فاروق اعظم سے فرمایا اے عمر اگر اویس سے تیری ملاقات ہو جائے اس سے مغفرت کی دعا کرا لینا، اس سے اپنی نجات کی دعا کرا لینا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو اتنا راضی کیا، اپنی ماں کا اتنا فرما بردار بیٹا بنا، اتنا خدمت گزار بیٹا بنا۔ فرمایا وہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم پوری فرما دے گا، اگر وہ کسی کی مغفرت کی دعا کر دے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا ماحول لاکھوں کا مجمع ہے، فرمائے
لیے بخشش کی دعا فرما دے. یہ ماں کا مقام بتانے کے لیے، والد کا درجہ بتانے کے لیے، ماں کی خدمت بتانے کے لیے میرے آقا نے اپنے جلیل القدر صحابی سے فرمایا تاکہ میری امت ان واقعات کو پڑھے گی، اسے پتہ چلے گا کہ فاروق اعظم بھی ایسے انسان سے دعا کراتا ہے، ایسے شخص سے دعا کراتا ہے جو ماں کی خدمت کرنے والا ہو، باپ کی خدمت کرنے والا ہو، ماں باپ کو راضی رکھنے والا ہو، ماں باپ کی اطاعت کرنے والا ہو. جو ماں کو راضی رکھتا ہے وہ اللہ کو راضی رکھتا ہے. اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. فاروق اعظم نے فرمایا میرے لیے دعا کرو. عرض کرنے لگے حضور میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں گا؟ آپ صحابی، میں تابعی، میں تو آقا کو دیکھ بھی نہیں سکا، ایک نماز بھی ادا نہیں کر سکا، آقا کی ابتدا میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، آقا کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملا. آپ نے تو حضور کی ابتدا میں نمازیں ادا کی، آقا کی مجلس میں بیٹھے، آقا کی زیارت بھی کرتے رہے. میں آپ کے لیے کیا دعا کروں گا؟ مجھ جیسا عاجز بندہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، میرے آقا نے مجھے فرمایا اس لیے تم میرے لیے دعا کرو. لوگوں نے دیکھا، حاجیوں نے دیکھا، اب ایسے کرنی ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا، اب ایسے کرنی دعا کر رہا ہے اے اللہ اپنے بندے فاروق اعظم کو معاف فرما، فاروق اعظم کی مغفرت فرما، فاروق اعظم کو جنت عطا فرما. حضرت فاروق اعظم نے دعا لی، دعا لینے کے بعد فرمایا اویس کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ حج کرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ عرض کرنے لگے حضرت یہاں سے کوفہ جانے کا ارادہ ہے، اب میں کوفہ جا کر ہی رہوں گا. سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے میں کوفہ کے گورنر کو خط لکھوں گا، وہ تیرا اکرام بھی کرے گا، تیرا احترام بھی کرے گا، تیری شان شان انتظام بھی کرے گا. فاروق اعظم کیسر و کسرا والے جس سے ڈرنے والے اویس کو فرما رہے ہیں میں اپنے گورنر کو لکھ کے دوں گا، وہ تیرا خیال کرے گا، وہ تیری ضروریات کو پورا کرے گا. حضرت اویس سے کرنی عرض کرنے لگے حضور اس کی حاجت کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں، میں عام لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، عام انسانوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، میں شیان شان رہنا پسند نہیں کرتا، میں عہدوں کو پسند نہیں کرتا، میں امتیازی شان کو پسند نہیں کرتا. میرے آقا سادگی میں رہے، میں انہی کے نقش قدم پہ چلنے والا. فاروق اعظم نے ملاقات فرما کر رخصت ہونے کی اجازت عطا فرمائی. اگلے سال پھر ایک آدمی حج کرنے کے لیے آیا. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کیا اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہنے لگا میرے پڑوس میں ہی رہتا ہے، اس کے گھر کے پاس ہی میرا گھر ہے. حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے بتاؤ نا اویس کا حال کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ حال پوچھ رہے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، مغفرت کی دعائیں کراتے ہیں، وہاں سے کوئی آتا ہے ان کی حالت پوچھتے ہیں، ان کی حالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فرمایا بتاؤ نا کیا حال ہے، کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ آنے والا حاجی کہنے لگا حضرت میں نے اویس کرنی کو مفلسی میں دیکھا، میں نے غربت میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، ایک وقت کھانا مل گیا، اگلے وقت کھانا نہیں ملتا. حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا نے اس کی کتنی شان بیان فرمائی. پھر ساری حدیث اسے سنائی. سنانے کے بعد فرمایا جب یہاں سے جاؤ گے اپنے لیے بھی دعا کر لینا، میرا بھی سلام جا کے کہہ دینا، میرا بھی جا کر بتا دینا، تم اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرانا، میرے لیے بھی جا کر کہہ دینا. وہ حاجی حج کرنے کے بعد حضرت اویس کرنی سے ملنے کے لیے آ گیا، ملاقات کرنے کے لیے آ گیا. آج ملنے کا انداز ہی الگ ہے، دیکھنے کا انداز ہی الگ ہے. حالانکہ پڑوس میں رہنے والا چونکہ پہلے سے ہی جانتے نہیں تھے، فاروق اعظم سے پورا تعارف لے کر آئے. آج ملنے کا انداز ہی بدلا ہوا ہے.
اویس کرنی سے سلام کیا. حضرت اویس سے ملنے کے بعد وہ سائل وہ حاجی کہنے لگا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے, میری نجات کی دعا کر دیجئے. حضرت اویس حیران ہو گئے, آج تک پہلے کبھی اس نے یہ نہیں کہا, پہلے کبھی دعا کے لیے نہیں آیا, پہلے کبھی مغفرت کے لیے نہیں آیا, آج یہ دعاؤں کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ سیدنا اویس کرنی فرمانے لگے او اللہ کے بندے تو حج کر کے آیا ہے, اللہ کا گھر دیکھ کر آیا ہے, تو میرے لیے دعا کرنا, اتنا بڑا عمل کر کے آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو حج اور عمرہ کر کے آئے اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرایا کرو. حضرت اویس اس سے فرما رہے ہیں تو میرے لیے دعا کر دے. وہ کہتا نہیں حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے. جب اس نے بہت اصرار کیا حضرت اویس کرنی سمجھ گئے, فرمانے لگے اللہ فاروق اعظم پر اپنا رحم فرمائے, فاروق اعظم پر اللہ اپنی رحمت فرمائے. لگتا ہے فاروق اعظم سے مل کے آئے ہو, امیر المومنین سے ملاقات کر کے آئے ہو, امیر المومنین کی زیارت کر کے آئے ہو. وہ آنے والا کہنے لگا جی حضور میں فاروق اعظم سے ملا, امیر المومنین سے ملا, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سے ملا. اس نے تیرے بارے میں مجھ سے پوچھا, تیری حالت کے بارے میں پوچھا. پوچھنے کے بعد حضرت امیر نے فرمایا جانے کے بعد اویس سے اپنے لیے بھی دعا کرانا, میرے لیے بھی دعا کرنا. حضرت اویس نے یوں ہاتھ اٹھا لیا, فرمانے لگے اللہ اپنے بندے فاروق اعظم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں کی خدمت, ماں کی دعا, ماں کی اطاعت, ماں کی فرمانبرداری حضرت اویس کرنی کو کہاں تک لے گئی, کتنے اونچے درجے دلوا دیے, کتنا شان والا بنا دیا. ایک لقب بھی انہیں پھر مل گیا, خیر التابعین. خیر التابعین کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ تابعین میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والا ایک ہی انسان ہے اور اس کا نام حضرت اویس کرنی ہے. خیر التابعین ان کا لقب ہے یہ کہ تابعین میں, تابعی کہتے ہیں اس کو جس نے صحابی کو دیکھا ہے, حضور کو نہیں دیکھا, صحابی کو دیکھا ہے. صحابی کی زیارت کی ہے, حضور کی زیارت نہیں کر سکا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی. تابعی اس کو تابعی کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا لیکن اس نے حضور کے صحابہ کو دیکھا ہے, اس کو کہتے ہیں تابعی ہے. تابعی کو چھوٹا تو نہیں ہوتا, بڑا درجہ ہوتا ہے جو صحابہ کی صحبت میں رہتا ہو. پھر تابعی ہونا بھی کافی تھا لیکن ان کو پھر یہ لقب ملا کہ یہ خیر التابعین ہے, کہ تابعین میں سب سے بہترین اویس کرنی ہے. جیسے صحابہ میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ بولو بھائی, صحابہ میں سب سے بڑے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر. کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں کہ میرے آقا نے اپنی حیات میں ہی 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر سے پڑھوائی ہیں. سارے صحابہ شان والے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا درجہ, اپنی خوشبو ہے, یہ سب ہی نرالے ہیں اپنے اپنے انداز میں. صحابہ میں سب سے اونچا درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تابعین میں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ خیر التابعین, تابعین میں بہترین انسان حضرت اویس کرنی ہے. اب بہترین ان کو صرف نماز میں نہیں بنایا, توجہ کر, بہترین ان کو صرف نماز نے نہیں بنایا, بہترین ان کو صرف روزے نے نہیں بنایا, بہترین ان کو حج نے نہیں بنایا, بہترین ان کو صرف عمرے نے نہیں بنایا, بہترین ان کو صدقہ اور خیرات کرنے میں بھی نہیں بنایا. ان کو سب سے بہترین اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں کی خدمت نے اس کو سب سے بہترین بنا دیا کہ یہ سب سے بہترین ہے. اب فاروق اعظم ان کی نماز کی تعریف نہیں فرما رہے کہ تو بڑا نمازی میرے لیے دعا کر. نمازی تو بہت ہیں
یہ بھی نہیں کہا تو بڑے روزے رکھنے والا میرے لیے دعا کر. کیا فرمایا تھا؟ ان میں سے ایک ہی چیز بتائی، فرمایا تم ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، میرے لیے دعا کر. پتا تھا کہ ماں کی خدمت، ماں کے قدموں کے نیچے انسان کی جنت ہے. ماں باپ کی خدمت میں اللہ کی رضا ہے. یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر یہ ناراض ہیں اللہ بھی ناراض ہے. یاد رکھو ماں باپ کی مرض، توجہ کریں بس ان کے ساتھ تعاون کریں، میری طرف دھیان بھی کریں. ماں باپ کے لیے سب سے بڑی تکلیف اولاد کی ہوتی ہے. جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، جن کی اولادیں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جن کی نہیں ہے اب شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات. ماں باپ کے لیے سب سے بڑی راحت بھی اولاد ہے، ماں باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش بھی اولاد ہے. ماں باپ بیماری سے نہیں ڈرتے، سر درد ان کی اتنی تکلیف کا سبب نہیں بنتا، ان کی بیماری ان کی تکلیف کا اتنا سبب نہیں بنتا، اتنی تکلیف نہیں ہوتی. ان کا بلڈ پریشر اتنی تکلیف کا سبب نہیں بنتا، ان کی شوگر اتنی تکلیف کا سبب نہیں بنتی، ان کا کینسر بھی اتنی تکلیف کا سبب نہیں بنتا جتنی ماں باپ کی تکلیف کا سبب اولاد کی نافرمانی بنتی ہے. ماں باپ کی یہ اولاد کی نافرمانی سر کی تکلیف سے بھی بڑی تکلیف ہے. اولاد کی نافرمانی پیٹ کے درد سے بھی بڑا درد ہے. اولاد کی نافرمانی یہ بلڈ پریشر کی ہائی ہونے سے بھی بڑی بیماری ہے. ماں باپ سب سے زیادہ جس مصیبت سے معذور ہوتے ہیں وہ اولاد کی نافرمانی ہوتی ہے، جو دنوں میں ان کو کھا جاتی ہے، اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. وہ اپنا وقت یاد کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، آج یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بوڑھی ماں مر جاتی ہے اندر سے جب وہ اولاد بیٹوں کے دروازوں کی طرف دیکھتی ہے کہ کھانا کس دروازے سے آئے گا.